کے کیسز تھے وہ 600 سے 3000 تک پہنچ گئے تھے. اس کے بعد ہم نے جب یہ صورتحال نظر آئی تو آپ نے تعلیمی ادارے بند کیے، کیونکہ ہمیں صحت کے جو ہمارے اکابرین ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان سب نے یہ بتایا کہ اسکول بند ہونے کا یا تعلیمی ادارے بند ہونے کا ایک واضح اثر جو ہے وہ انفیکشن ریٹ پہ پڑتا ہے. تو 26 نومبر کو ہم نے بند کیا، اس سے گراف کچھ نیچے آیا، لیکن جو ہمارے پاس لیٹسٹ سٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ابھی ہفتہ جو 14 جنوری کا ابھی ختم ہو رہا ہے کہ پازیٹیوٹی ریشو جو ہے وہ 6.10 ہے، یعنی کہ 7.14 سے کم ہو کے 6.10 پہ آئی ہے، لیکن ابھی بھی نسبتاً زیادہ ہے. جو کرٹیکل پیشنٹس ہیں وہ 1958 سے بڑھ کے 2339 ہو گئے ہیں، یعنی کہ وہ 26 نومبر کے بعد کم نہیں ہوئے. جو روز ایوریج مورٹیلٹی ہے اس میں بھی تھوڑا سا فرق پڑا ہے، 46 سے 44 پہ آ گئی ہے. اور جو روز برآ کے کیسز ہیں وہ 3000 سے کم ہو کے 2300 تک پہنچے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت ہائی انفیکشن ریشوز ہیں اور کیسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. تو اس لیے یہ سارے معاملات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ جتنے بھی تعلیم کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، چاہے سیاست میں چاہے سرکاری ملازمت میں، وہ اس چیز کے بارے میں ان کو بہت شدید احساس ہے کہ تعلیمی ادارے بند ہونے سے بچوں کی جو سیکھنا لرننگ لیولز ہیں وہ بہت نیچے چلے جاتے ہیں اور بہت نقصان ہوا ہے تعلیم کا ان پچھلے 8-9 ماہ میں. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے صحت کا بھی خیال کرنا ہے. سو یہ دونوں چیزوں کو ہم نے بیلنس کرنا ہے، اور بیلنس اس طریقے سے کرنا ہے کہ کم سے کم رسک ہو اور ساتھ ساتھ تعلیم کا جو سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری رہے. تو اس سلسلے میں جو فیصلے آج کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ جو 9 سے 12 9 10 11 12 ہے، یہ وہ کلاسز ہیں جن کے امتحانات ہونے ہیں، اور حکومتوں نے صوبائی اور وفاقی حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس سال بغیر امتحان کے کسی بچے کو پاس نہیں کیا جائے گا جس طرح پچھلے سال کیا گیا تھا. اس لیے ضروری ہے کہ 9 10 11 12 جو ہے جنہوں نے امتحان دینا ہے ان کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جائے. تو اس لیے 18 تاریخ جیسے کہ پہلے فیصلہ کیا گیا تھا، 18 تاریخ کو 9 10 11 12 جو ہے وہ کھل جائیں گے اور ان کا تعلیم کا سلسلہ جو ہے امتحان کے نسبت سے وہ شروع ہو جائے گا. اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو 25 کو کلاس پری یعنی کہ پہلی سے یا پہلی سے پہلے سے لے کے 8ویں تک جو کلاسز کھلنی تھی، اس کا فیصلہ کیا گیا کہ اس کو ایک ہفتہ آگے کر دیا جائے گا. یعنی کہ اب پرائمری اور سیکنڈری اور جو پرائمری اور 6 7 8 ہے وہ بجائے 25 کے کھلنے کے، وہ اب ہم نے ارادہ کیا ہے کہ وہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ 1 تاریخ کو کھلیں گے. اس کے بعد جو ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں جس کا پہلے ہی فیصلہ 1 فروری کو ہوا تھا، وہ بھی 1 فروری کو کھل جائیں گے. سو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ 9 10 11 12 جس طرح پہلے فیصلہ کیا گیا تھا 18 تاریخ کو ہی کھلیں گے سارے اسکولوں میں، اور جو کلاس 1 to 8 ہے وہ اب بجائے 25 جنوری کے وہ 1 فروری کو کھلیں گے، اور جو ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشن جن کا پہلے بھی فیصلہ ہوا تھا وہ بھی 1 فروری کو کھلیں گے. اب اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزوں کے بارے میں بھی تفصیلی بحث کے بعد فیصلہ ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ہمارے انفیکشن کے ریٹس ہیں وہ مختلف شہروں میں مختلف ہیں. بڑے بڑے جو سینٹرز ہیں پاپولیشن کے، لاہور، کراچی، پشاور، حیدرآباد، وہاں پہ زیادہ آپ کو انفیکشن نظر آتی ہے،
اور کچھ اور جگہ پہ انفیکشن کم نظر آتی ہے. تو اگلے ہفتے 9, 10, 11, 12 تو کھل جائیں گے, لیکن اگلے ہفتے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں ہم سارے ڈیٹا کا دوبارہ اسٹڈی کریں گے اور اس چیز پہ غور کیا جائے گا کہ پہلی تاریخ کو کیا وہ شہر جہاں پہ انفیکشن ریٹ بہت زیادہ ہے کیا ان کو ابھی نہ کھولا جائے. تو یہ چیز جو ہے یعنی کہ ایک سمارٹ اپروچ کہہ لیں یا ٹارگیٹڈ اپروچ کہہ لیں, اس کے بارے میں غور ہوگا کہ ابھی تو یہ فیصلہ ہے نا کہ 9, 10, 11, 12 تو سارے پاکستان میں کھل رہے ہیں, لیکن پہلی تاریخ کو کیونکہ پرائمری بچوں نے آنا ہے اور سیکنڈری اور ہائر ایجوکیشن نے آنا ہے, تو اس سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ شہروں کے اندر انفیکشن کتنی ہے اور اس کا حساب کتاب لگا کے کوئی پالیسی جو ہے وہ اگلے ہفتے کی جائے گی. یہ ممکن ہے, ایسا فیصلہ تو نہیں ہے, لیکن ممکن ہے کہ اگر کسی شہر میں انفیکشن ریٹ بہت زیادہ ہے تو وہاں پہ تعلیمی ادارے جو ہے نہ کھولے جائیں, لیکن جو باقی جگہ یا باقی اضلاع ہیں وہاں پہ کھول دیے جائیں. سو ایک تو یہ ہے. دوسری چیز جس کے بارے میں اگلے ہفتے ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ جہاں جہاں بندش ہوتی ہے وہاں پہ جو پہلے ایک فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہفتے میں ایک دن بچے آئیں اور آ کے اپنا ہوم ورک جو ہے وہ اسکول سے لے کے چلے جائیں, تو کیا یہ سلسلہ جو ہے اس کو بھی ہم کسی طریقے سے جاری رکھ سکتے ہیں یا نہیں جاری رکھ سکتے. سو میں ایک آخری دفعہ سارے فیصلے دوبارہ دہراتا ہوں کہ 9, 10, 11, 12, 18 تاریخ کو گزشتہ فیصلے کے مطابق 18 تاریخ کو کھلیں گے, یعنی کہ سارے اسکولز یا انٹرمیڈیٹ کالجز جہاں پہ 9, 10, 11, 12 کی کلاسز ہیں وہ کھل جائیں گے. اس کے بعد جو 25 کو کھلنے تھے پرائمری وہ نہیں کھلیں گے. کلاس 1 to 8 جو ہے وہ پہلی تاریخ کو کھلیں گے, اور ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز جیسے کہ پہلے فیصلہ ہو چکا ہے وہ بھی پہلی تاریخ کو کھلیں گے. اگلے ہفتے مزید جائزہ لیا جائے گا نیشنل کمانڈ آپریشن سینٹر میں, اور اس میں ہم خاص طور پہ دیکھیں گے کہ شہروں میں جو وبا کی پھیلاؤ ہے اس کا تجزیہ اور اندازہ جو ہے وہ لگایا جائے گا. تو یہ آج کے فیصلے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کرنے تھے. شکریہ. کہ کیسز تھے وہ 600 سے 3000 تک پہنچ گئے تھے. اس کے بعد ہم نے جب یہ صورتحال نظر آئی تو آپ نے تعلیمی ادارے بند کیے, کیونکہ ہمیں صحت کے جو ہمارے اکابرین ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ان سب نے یہ بتایا کہ اسکول بند ہونے کا یا تعلیمی ادارے بند ہونے کا ایک واضح اثر جو ہے وہ انفیکشن ریٹ پہ پڑتا ہے. تو 26 نومبر کو ہم نے بند کیا, اس سے گراف کچھ نیچے آیا, لیکن جو ہمارے پاس لیٹسٹ سٹیٹسٹکس ہیں وہ یہ ہیں کہ 11 یہ ابھی ہفتہ جو 14 جنوری کا ابھی ختم ہو رہا ہے کہ پازیٹیوٹی ریشو جو ہے وہ 6.10 ہے, یعنی کہ 7.14 سے کم ہو کے 6.10 پہ آئی ہے, لیکن ابھی بھی نسبتاً زیادہ ہے. جو کریٹیکل پیشنٹس ہیں وہ 1958 سے بڑھ کے 2339 ہو گئے ہیں, یعنی کہ وہ 26 نومبر کے بعد کم نہیں ہوئے. جو روز ایوریج مورٹیلٹی ہے اس میں بھی تھوڑا سا فرق پڑا ہے, 46 سے 44 پہ آ گئی, اور جو روز برآ کے کیسز ہیں وہ 3000 سے کم ہو کے 2300 تک پہنچے ہیں, لیکن ابھی بھی بہت ہائی انفیکشن ریشوز ہیں اور کیسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. تو اس لیے یہ سارے معاملات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک بات تو بڑی کلیئر ہے کہ جتنے بھی تعلیم کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں, چاہے سیاست میں چاہے سرکاری ملازمت میں, وہ اس چیز کے بارے میں ان کو بہت شدید احساس ہے کہ تعلیمی ادارے بند ہونے سے بچوں کی جو سیکھنا لرننگ لیولز ہیں وہ بہت نیچے چلے جاتے ہیں, اور بہت نقصان ہوا ہے تعلیم کا ان پچھلے 8-9 ماہ میں. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے صحت کا بھی خیال کرنا ہے. سو یہ دونوں چیزوں کو ہم نے بیلنس کرنا ہے, اور بیلنس اس طریقے سے کرنا ہے کہ کم سے کم رسک ہو اور
उस साथ साथ तालीम का जो सिलसिला जो है वो भी जारी रहे। तो इस सिलसिले में जो फैसले आज किए गए हैं वो ये है कि जो 9 से 12, 9, 10, 11, 12 है, ये वो क्लासेस हैं जिनके इम्तिहानात होने हैं, और हुकूमतों ने, सूबाई और वफाकी हुकूमत ने ये फैसला किया है कि इस साल बग़ैर इम्तिहान के किसी बच्चे को पास नहीं किया जाएगा जिस तरह पिछले साल किया गया था। इसलिए ज़रूरी है कि 9, 10, 11, 12 जो है जिन्होंने इम्तिहान देना है उनकी तालीम का सिलसिला शुरू किया जाए। तो इसलिए 18 तारीख जैसे कि पहले फैसला किया गया था, 18 तारीख को 9, 10, 11, 12 जो है वो खुल जाएंगे और उनका तालीम का सिलसिला जो है इम्तिहान के निस्बत से वो शुरू हो जाएगा। उसके बाद ये फैसला किया गया कि जो 25 को क्लास प्री यानी कि पहली से या पहली से पहले से लेके 8वीं तक जो क्लासेस खुलनी थी, उसका फैसला किया गया कि उसको एक हफ्ता आगे कर दिया जाएगा। यानी कि अब प्राइमरी और सेकेंडरी और जो प्राइमरी और 6, 7, 8 है वो बजाय 25 के खुलने के, वो अब हमने इरादा किया है कि वो फैसला किया है कि वो 1 तारीख को खुलेंगे। उसके बाद जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जिसका पहले ही फैसला 1 फरवरी को हुआ था, वो भी 1 फरवरी को खुल जाएंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि 9, 10, 11, 12 जिस तरह पहले फैसला किया गया था 18 तारीख को ही खुलेंगे सारे स्कूलों में, और जो क्लास 1 to 8 है वो अब बजाय 25 जनवरी के वो 1 फरवरी को खुलेंगे, और जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिनका पहले भी फैसला हुआ था वो भी 1 फरवरी को खुलेंगे। अब इसके साथ साथ कुछ और चीज़ों के बारे में भी तफसीली बहस के बाद फैसला हुआ है, और वो ये है कि जो हमारे इन्फेक्शन के रेट्स हैं वो मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ हैं। बड़े बड़े जो सेंटर्स हैं पॉपुलेशन के, लाहौर, कराची, पेशावर, हैदराबाद, वहाँ पे ज़्यादा आपको इन्फेक्शन नज़र आती है और कुछ और जगह पे इन्फेक्शन कम नज़र आती है। तो अगले हफ्ते 9, 10, 11, 12 तो खुल जाएंगे, लेकिन अगले हफ्ते नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में हम सारे डेटा का दोबारा स्टडी करेंगे और इस चीज़ पे गौर किया जाएगा कि 1 तारीख को क्या वो शहर जहाँ पे इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है, क्या उनको अभी ना खोला जाए। तो ये चीज़ जो है, यानी कि एक स्मार्ट अप्रोच कह लें या टारगेटेड अप्रोच कह लें, उसके बारे में गौर होगा कि अभी तो ये फैसला है ना कि 9, 10, 11, 12 तो सारे पाकिस्तान में खुल रहे हैं, लेकिन 1 तारीख को क्योंकि प्राइमरी बच्चों ने आना है और सेकेंडरी और हायर एजुकेशन ने आना है, तो उससे पहले ये देखा जाएगा कि शहरों के अंदर इन्फेक्शन कितनी है और उसका हिसाब किताब लगा के कोई पॉलिसी जो है वो अगले हफ्ते की जाएगी। ये मुमकिन है, ऐसा फैसला तो नहीं है, लेकिन मुमकिन है कि अगर किसी शहर में इन्फेक्शन रेट बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे तालीमी इदारे जो है ना खोले जाएं, लेकिन जो बाकी जगह या बाकी अजला है वहाँ पे खोल दिए जाएं। सो एक तो ये है। दूसरी चीज़ जिसके बारे में अगले हफ्ते हमने फैसला करना है कि जहाँ जहाँ बंदिश होती है वहाँ पे जो पहले एक फैसला किया गया था कि हफ्ते में 1 दिन बच्चे आएँ और आके अपना होमवर्क जो है वो स्कूल से लेके चले जाएं, तो क्या ये सिलसिला जो है इसको भी हम किसी तरीके से जारी रख सकते हैं या नहीं जारी रख सकते। मैं एक आखिरी दफ़ा सारे फैसले दोबारा दोहराता हूँ कि 9, 10, 11, 12, 18 तारीख को गुज़श्ता फैसले के मुताबिक 18 तारीख को खुलेंगे, यानी कि सारे स्कूल्स या इंटरमीडिएट कॉलेजेस जहाँ पे 9, 10, 11, 12 की क्लासेस हैं वो खुल जाएंगे। उसके बाद जो 25 को खुलने थे प्राइमरी वो नहीं खुलेंगे, क्लास 1 to 8 जो है वो 1 तारीख को खुलेंगे, और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जैसे कि पहले फैसला हो चुका है वो भी
पहली तारीख को खुलेंगे। अगले हफ्ते मज़ीद जायज़ा लिया जाएगा नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर में, और उसमें हम ख़ास तौर पर देखेंगे कि शहरों में जो वबा की फैलाव है उसका तज्जिया और अंदाज़ा जो है वो लगाया जाएगा। तो ये आज के फैसले हैं जो मैंने आपके सामने पेश करने थे। शुक्रिया।